الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 14 اور 15 میں ارشاد فرماتا ہے، قل اغیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض وهو یطعم ولا یطعم قل انی امرت ان اکون اول من اسلم ولا تکونن من المشرکین قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم من یصرف عنہ یومئذ فقد رحم وذلک الفوز المبین۔ آپ فرماؤ کہ اللہ کے سوا اور کسی اور کو ولی بناؤں؟ وہ اللہ جس نے آسمان اور زمین پیدا کیے، وہ کھلاتا ہے، کھانے سے پاک ہے۔ آپ فرماؤ مجھے حکم ہوا ہے کہ سب سے پہلے گردن رکھوں، وہ ہرگز شرک والوں میں سے نہ ہونا۔ آپ فرماؤ کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے، اس دن جس سے عذاب پھیر دیا جائے، اس پر اللہ کی مہربانی ہوئی اور یہی کھلی کامیابی ہے۔ مکہ کے لوگ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس آئے اور کہنے لگے، آپ کا بھتیجا ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے، آپ اس سے پوچھئے سرداری چاہیے، کوئی لڑکی چاہیے، جو کہتا ہے ہم پورا کرنے کو تیار ہیں، لیکن یہ ہمارے بتوں کو برا نہ کہے۔ حضور نے فرمایا، اگر تم میرے ایک ہاتھ پر لا کر چاند کو رکھ دو، دوسرے ہاتھ پر لا کر سورج کو رکھ دو، تو میں یہی کہوں گا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو وہ جھوٹے ہیں۔ اس آیہ مبارکہ میں یہی بتایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو انہوں نے بہکانا چاہا کہ آپ بھی انہی بتوں کی عبادت کیجئے۔ مشرکین نے کہا کہ جس کی عبادت ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے۔ حضور نے فرمایا ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، سب سے پہلا انسان میں ہی ہوں جس نے گردن جھکائی اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ قیامت کے دن جس سے عذاب پھیر دیا گیا، سب سے بڑی کامیابی ہے۔ کوئی بھی شخص یہ نہ سمجھے کہ میں نیک ہوں، پارساں ہوں، متقی ہوں، کل جنت ملے گی تو اللہ کے فضل سے ملے گی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد آپ فرماتے ہیں، جس کو جنت ملے گی اللہ کے فضل سے ملے گی۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ آپ کو بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں، مجھے بھی جنت ملے گی تو اللہ کے فضل سے ملے گی۔ تو کل قیامت کے دن جسے عذاب پھیر دیا گیا، اس کو سب سے بڑی کامیابی ملی۔ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت ڈرتے رہنا، اپنی نیکیوں پر تکبر نہ کرنا، ہمیشہ اپنے آپ کو گناہ گار سمجھنا، عاجزی اختیار کرنا، یہ انبیاء کا طریقہ ہے کہ وہ ہمیشہ عاجزی اپناتے تھے۔ شیطان متکبر ہوا، تکبر کیا، اس نے گمراہ ہو گیا۔ تو اللہ سے ڈرتے رہنا، خشیت، اللہ کا خوف دل میں، عشق رسول، یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو کامیابی دلاتی ہیں۔ سرکشی، غفلت، یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو اندھیرے کی طرف لے کر جاتی ہیں۔ تو انسان ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے۔ ڈر کس معنی میں؟ ڈر اس معنی میں کہ کوئی نافرمانی نہ ہو جائے، میرا محبوب کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ آپ جس سے پیار کرتے ہیں، جس سے محبت کرتے ہیں، اس کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں۔ ہم تو ایمان والے ہیں، ہم تو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی والے کاموں سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہوں بیان میں کوئی غلطی ہوئی ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔